हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो आज सिखाएंगे हम ख़तूत नवीसी आपको, और स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तो किताबत मामलात ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर शख्स को ख्वाह कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा, इससे वास्ता पड़ता है दूर रहने वालों तक अपनी बात पहुंचाने और इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ख़त व किताबत एक बेहतरीन ज़रिया है। कोशिश करनी चाहिए कि ख़त लिखने का अंदाज़ ऐसा हो गोया मकतूब आलिया सामने बैठा है और हम इससे मुखातिब हैं। ख़त लिखने के इस दिलचस्प और नए अंदाज़ के मौजिद मिर्ज़ा गालिब हैं। ख़त लिखने के इस सादे और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ को सभी पसंद करते हैं। ख़तूत नवीसी एक फ़न है। इसके बारे में कुछ ख़ास बातें ज़ेल में दर्ज हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब, जो इबारत इसमें लिखी जाती है उसे मकतूब या ख़त, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है इसे मकतूब आलिया कहते हैं। यानी ख़त लिखने वाले को कातिब, और जो इबारत इसमें लिखी जाती है उसे मकतूब या ख़त, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब आलिया कहते हैं। ख़त शुरू करने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि उम्दा कागज़ और उम्दा तहरीर मकतूब आलिया पर अच्छा असर डालती है। ख़त को निस्फ़ मुलाक़ात कहा जाता है, मगर ये निस्फ़ मुलाक़ात पुरलुत्फ़, पुरअसर, बेतकल्लुफ़ और कामयाब जब ही हो सकती है जब ख़त में आसान व मौज़ूअ अल्फ़ाज, मुख्तसर मज़मून और दिलचस्प इबारत के साथ मकतूब आलिया के मर्तबे का पूरा लिहाज रखा जाए और उसी के एतबार से अलक़ाब व आदाब नीज़ इख्तितामिया जुमलों को लिखा जाए। ख़तूत 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 निजी ख़तूत, नंबर 2 कारोबारी ख़तूत, नंबर 3 सरकारी ख़तूत। निजी ख़तूत। नंबर 1 निजी ख़तूत वो ख़तूत जो अपने कुनबे वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने जुलने वालों को लिखे जाते हैं, निजी ख़तूत कहलाते हैं। नंबर 2 कारोबारी ख़तूत। कारोबारी या तिजारती ख़त का मज़मून मुख्तसर, इबारत साफ़ और खुश ख़त होना चाहिए ताकि मकतूब आलिया को इसके पढ़ने और समझने में वक्त ना हो। इसके अलावा अशिया मतलूबा के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दर्ज कर दी जाएंगी। इसके अलक़ाब व आदाब और ख़ात्मा निजी ख़तूत से कुछ मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मुकर्रमी तस्लीम, मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वग़ैरह से ख़त शुरू करते हैं। नंबर 3 सरकारी ख़तूत वो ख़तूत जो दफ्तरी अमूर से मुताल्लिक़ होते हैं, मसलन मुख्तलिफ़ क़स्म की दरख्वास्तें, सरकारी नोटिस, अफसरान मुतल्लिक़ा को इत्तला, रसीद, समन, परवाना, हुक्माना और रिपोर्ट वग़ैरह। ख़त के मंदरजा ज़ेल 6 हिस्से हैं। नंबर 1 कातिब का मुख्तसर पता व तारीख़। नंबर 2 अलक़ाब, पहले कातिब का मुख्तसर पता व तारीख़। नंबर 2 अलक़ाब। नंबर 3 आदाब। नंबर 4 मतलब या मज़मून ख़त। नंबर 5 ख़ात्मा। नंबर 6 नाम व पता मकतूब आलिया। मुख्तसर पता व तारीख़। निजी ख़त में हाशिया छोड़कर सबसे पहले कागज़ के दाईं जानिब गोशे में कातिब को अपना मुख्तसर पता व तारीख़ लिखना चाहिए ताकि मकतूब आलिया को ख़त पर नज़र डालते ही ये मालूम हो जाए कि ख़त कहाँ से और किस तारीख़ को रवाना किया गया है। कारोबारी और सरकारी ख़तूत में ख़त मुकम्मल हो जाने के बाद सबसे आखिर में बाएं तरफ तारीख़ व पता लिखते हैं, जैसा कि तुम दिए हुए नमूने के। ये आप बिल्कुल इसको रट लें, याद कर लें, तो आप जब ख़त लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि राइट साइड और दाईं साइड, राइट साइड में क्या लिखा जाता है और बाई साइड में क्या लिखा जाता है। तो ये सरकारी ख़तूत में ख़त मुकम्मल हो जाने के बाद सबसे आखिर में बाईं तरफ तारीख़ व पता लिखते हैं, जैसा कि तुम दिए हुए नमूने के ख़तूत में देखोगे। नंबर 2 अलक़ाब। ख़त लिखने वाला अपने मुखातिब यानी मकतूब आलिया को रिश्ता, ताल्लुक़, दोस्ती या जान पहचान की बुनियाद पर हिफ्ज़ मुरातिब का लिहाज करते हुए जिन लफ्ज़ों में मुखातिब करता है उसे अलक़ाब कहते हैं। पहले के लोग लंबे और मुश्किल अलक़ाब व आदाब लिखा करते थे, मगर अब मुख्तसर और सीधे सादे लफ्ज़ों में अलक़ाब व आदाब पसंद किए जाते हैं। अलक़ाब ख़त शुरू करने से पहले ऊपर बाईं तरफ लिखना चाहिए। नंबर 3 आदाब। अलक़ाब के बाद कुछ ऐसे अल्फ़ाज या जुमले लिखे जाते हैं जिनसे ताज़ीम, शौक़ मुलाक़ात, शफ़क़त या दुआ का इज़हार होता है, जैसे अस्सलामु अलैकुम। आदाब सलाम, मसनून, जनाब आली वग़ैरह। ख़त में आदाब के बाद फिर ख़त का मज़मून शुरू होता है।
کچھ لوگ القاب و آداب کو الگ نہ لکھ کر ایک ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں، جیسے برخوردار، نور چشم، سلمہ دعائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کاروباری یا سرکاری خطوط میں سلام و دعا کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، مطلب یا مضمون۔ خط القاب و آداب کے بعد خط لکھنے کا جو اصل مقصد ہے، اس کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ اسے نفس مضمون بھی کہتے ہیں۔ خط کی پہلی لائن بعد کی آنے والی لائنوں کے مقابلے میں تقریباً 1 انچ حاشیہ سے آگے بڑھا کر شروع کی جاتی ہے۔ خط کے اس حصے میں ششتہ و موضوع الفاظ، مختصر مضمون اور حفظ مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے انداز تحریر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تم کسی دوست کو خط لکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور تم اس سے بے زبان قلم باتیں کر رہے ہو، لیکن تجارتی یا سرکاری خطوط کے مضامین اور اس کے لکھنے کا انداز اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے حتی المکان اس طرح کے خطوط میں اختصار سے کام لینا چاہیے۔ ایسے خطوط میں عزیزوں اور دوستوں کی خیریت بھی نہیں دریافت کی جاتی، کیونکہ اس مصروفیت کے دور میں کاروباری لوگوں کو مقصد کی بات کے علاوہ مزید کچھ پڑھنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے۔ نمبر 5، خاتمہ۔ خط کا مضمون مکمل ہو جانے کے بعد مکتوب عالیہ کے مرتبے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی اختتامیہ کلمہ یا جملہ ایسا لکھا جاتا ہے جس کا مفہوم سلام و دعا، رخصت، شوقی ملاقات یا انکساری و عاجزی ہوتا ہے، جیسے دعاؤں کا طالب، دعا گو، آپ کا شاگرد، خدا حافظ، نیاز مند وغیرہ۔ نمبر 6، نام و پتہ مکتوب عالیہ۔ خط کا یہ چھٹا حصہ بظاہر خط سے الگ ہے، لیکن سب سے اہم اور ضروری ہے، کیونکہ مکتوب عالیہ تک خط پہنچنے یا نہ پہنچنے کا انحصار اس کے نام و پتے کے درست ہونے پر ہے۔ پتہ اس طرح لکھنا چاہیے: سب سے پہلی لائن میں مکتوب عالیہ کا نام۔ نمبر 1 ہے سب سے پہلے لائن میں مکتوب عالیہ کا نام۔ نمبر 2، دوسری لائن میں مکان نمبر اور گلی یا روڈ کا نام۔ نمبر 3، تیسری لائن میں محلے کا نام۔ نمبر 4، چوتھی لائن میں شہر کا نام، مئے، پن نمبر، صوبے کا نام۔ پتے کے 2 نمونے ذیل میں دیے گئے ہیں، ایک شہر کا پتہ ہے اور دوسرا گاؤں کا۔ ہر خط کے پتے میں شہر کا نام لکھنے کے بعد ریاست کا نام بھی مختصر لفظوں میں لکھ دینا بہتر ہے، مثلا یوپی، راجستھان وغیرہ۔ یہ ہے ٹکٹ: جناب عرفان احمد، مکان سن 1791، چمیلیان روڈ، محلہ باڑہ، ہند واراؤ، دہلی، اور یہ ہے 11,006، مطلب یہ ہو گیا 11,006 کوڈ ہو گیا یہ ٹکٹ۔ ڈاکٹر فیضان احمد صدیقی، موضع سرائے مبارک، ڈاک خانہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یوپی۔ تو یہ اس طرح سے دے دیا ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ چند خطوط کے نمونے: نجی خطوط: والد کا خط بیٹے کے نام۔ اب اس کا دکھائیں گے۔ ذاکر نگر، والد کا خط بیٹے کے نام، ذاکر نگر، دہلی، 25 فروری اور سن 89۔ برخوردار محمد نسیم سلمہ، بیٹے کے لیے لکھ رہے ہیں، والد کا خط ہے بیٹے کے نام، تو یہ ہے، یہ لکھ دیا آپ نے۔ یہ خط پہلے آپ شروع کریں گے تو یہ نجی خط ہے، رشتہ داروں اور اس کے لیے جو بولا ہے، مطلب اپنے نجی خط رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے لکھ سکتے ہو، تو یہ اسے نجی خط بولتے ہیں۔ تو یہ ہے ذاکر نگر، دہلی، یہ ایڈریس ڈال دیا اپنا، پھر برخوردار محمد نسیم سلمہ اپنا نام ڈال دیا۔ بعد دعائے درازی عمر تحریر ہے کہ ابھی تمہارے پرنسپل صاحب کے خط اور امتحان کے رپورٹ سے معلوم ہوا کہ نہ تو پابندی کے ساتھ تم اسکول جاتے ہو اور نہ ہی پڑھنے لکھنے میں دل لگاتے ہو۔ ششماہی امتحان یعنی چھمائی امتحان کے 3 مضامین ہیں میں فیل بھی ہو۔ تمہارے متعلق اس طرح کی شکایتیں سن کر مجھے از حد تکلیف پہنچی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہارا بیشتر وقت ایسے لڑکوں کے ساتھ گزرتا ہے جو اسکول میں بدنام اور تعلیم کی طرف سے غافل ہیں۔ برخوردار، تم وہاں تعلیم حاصل کرنے گئے ہو، نہ کہ یارباشی اور سیاست لڑانے کے لیے۔ تمہیں ہر ماہ تعلیم کا پورا خرچ اور دیگر ضروری چیزیں بھیجتا رہتا ہوں تاکہ تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو
اور پوری توجہ و دلچسپی کے ساتھ تعلیم جاری رکھو، مگر تم نے اپنے رویے سے سب کو شکایت کا موقع دیا۔ بہرحال ابھی وقت ہے، اب سے اپنے طور طریقے کو بہتر بناؤ اور دل لگا کر پڑھو تاکہ سالانہ امتحان میں تم اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکو۔ میں نے پرنسپل صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ تمہیں ایک موقع اور دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس کی وجہ سے انہیں مجبور ہو کر تمہارا نام خارج کرنا پڑے۔ میری آرزو ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اونچے عہدے پر پہنچو۔ تم اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھو، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر، کیا تم ان کے جیسا بننا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے اور تمام رشتہ داروں کے سامنے تم اپنے کو کمتر محسوس کرنا پسند کرو گے؟ اگر نہیں تو آج ہی سے ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ پڑھائی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمہاری والدہ اب بفضل تعالیٰ بالکل ٹھیک ہیں، وہ دعا کہہ رہی ہیں۔ خدا حافظ۔ دعا گو سبت حسن صدیقی۔ تو اس طرح سے یہ ہے والد کا خط بیٹے کے نام، اور یہ سر سید نگر علی گڑھ بیٹے کا خط والد صاحب کے نام۔ تو بیٹا کس طرح سے لکھے گا یہ ہم کل بتائیں گے آپ کو، اور یہ سب خطوط آپ کو ہم سکھائیں گے۔ کتنے ہیں یہ؟ 3 طرح کے خط ہوتے ہیں، 6 طرح کے، 6 مطلب 3 طرح کے خط۔ نجی خط 3 طرح کے ہوتے ہیں، نجی خطوط اور کاروباری خطوط اور سرکاری خطوط۔ 3 طرح کے خط ہوتے ہیں، تو یہ تینوں طرح کے خط آپ کو ہم سکھائیں گے، کل سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ تو گائز اپنی پریکٹس جاری رکھیں، اور کچھ پوچھنا ہو یا کچھ اور پڑھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، تو پھر میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ تو گائز اللہ حافظ۔ سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔